کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں دو بڑے سمندر ہیں؟ ایک وہ جو ہمیں نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان، زمین، ستارے اور مادہ، اور ایک وہ سمندر ہے جو ہمارے سینوں کے اندر چھپا ہے جسے ہم دل یا قلب کہتے ہیں۔ ہم 1400 سال سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، سجدے اتنے طویل ہیں کہ پیشانیوں پر نشان پڑ گئے ہیں، زبان پر تسبیح کے دانے ایسے گرتے ہیں جیسے بارش کے قطرے، مگر ایک سوال جو مقتل بن کر کھڑا ہے کہ اگر قرآن حق ہے تو یہ امت مسلمہ اس قدر فرقوں میں بٹی ہوئی کیوں ہے؟ یہ امت مسلمہ قرآن کے ہوتے ہوئے دن بدن لاچار اور لاغر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اگر ہدایت اور شفا کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمارے دلوں کے اوپر جو زخم ہیں وہ ناسور کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ ہماری مسجدیں تو آباد ہیں مگر ہمارا معاشرہ دن بدن برباد کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہم سنی، کہیں شیعہ، کہیں وہابی اور کہیں بریلوی تو ہیں۔ ہم سب خدا کو تو ایک ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم نے اس کی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جسے تاریخ کے ملبے تلے دفن کر دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس علم کی جس کے بغیر قرآن محض کاغذ کے صفحات ہیں اور جس کے مل جانے کے بعد انسان خود قرآن ناطق بن جاتا ہے، یعنی کہ چلتا پھرتا قرآن۔ ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور قرآن کے ایسے راز سے پردہ اٹھانے والی ہے کہ جسے جاننے کے بعد آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، تصور کیجئے ایک عظیم الشان گاڑی کا، جو گاڑی آپ کو منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ اس کے ٹائر اٹھا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ ٹائر ہی گاڑی کو چلا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا سٹیئرنگ پکڑ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ سٹیئرنگ ہی گاڑی کو چلا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا دھیان صرف انجن کی طرف لگا رہتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ صرف انجن ہی گاڑی کو چلا رہا ہے۔ حالانکہ یہ گاڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک یہ تمام پرزے یکجا ہو کر گاڑی کو چلانے کے قابل نہ بنے۔ اسی طرح دین اسلام میں کچھ فرقے کسی خاص چیز کو پکڑ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہی اصل دین ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دین ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم فرقہ بندی میں پڑے تو کسی نے صحابہ کرام کو پکڑ لیا اور اہل بیت کے در سے ناطہ توڑ دیا، کسی نے اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے ساتھیوں کے احترام کو رسمی بنا لیا، کسی نے صرف ذکر و اذکار کی تسبیح پکڑ لی مگر دل کی اصلاح بھول گیا۔ مگر یاد رکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کی اصل جان ہے، اہل بیت کا عشق دین کی روح ہے اور صحابہ کرام کا احترام ایمان کی ڈھال ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نکال دیا تو جسم سے دل نکال دینے جیسا ہے، اور جس جسم سے دل نکل جائے وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ جسم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، دین اسلام میں کچھ فرقے ایسے ہیں جو قرآن کے 40 پاروں کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کے 10 پارے چھپا کر رکھے گئے ہیں اور ان 10 پاروں تک عام انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دعوے پر ہنستے ہیں اور اس دعوے کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا صرف وہ دیکھتی ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہاں پر سائنس کی بات کریں تو سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا صرف 5% حصہ میٹر یعنی مادہ ہے جو ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے، باقی 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے جو ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، مگر یہ ڈارک انرجی پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی ہے، بالکل اسی طرح ظاہر کا جوڑا باطن کے ساتھ ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اگر ظاہری وجود رکھتی ہے تو اس کا باطنی وجود بھی لازمی ہے۔
بالکل اسی طرح دین کا ایک حصہ ظاہر ہے، جیسا کہ اسلامی قوانین، شریعت، سجدے، روزے، زکوٰۃ، حج۔ یہ وہ ظاہری 30 پارے ہیں جو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن دین کا ایک خاص حصہ جو باطن ہے، وہ معرفت الہی ہے، وہ نور ہے، وہ شرع صدر ہے اور اللہ سے براہ راست تعلق ہے، اور اس باطنی حصے کو خاص طور پر چھپا کر رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک تو میں نے عام کر دیا، لیکن دوسرا اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم ہی لوگ ہوگے جو میری گردن اڑا دو گے اور مجھے قتل کر دو گے۔ ناظرین ذرا سوچئے وہ کون سا علم تھا جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قتل ہونے کا خوف لاحق تھا؟ کیا وہ نماز روزوں کا علم تھا؟ کیا وہ حج اور زکوٰۃ کا علم تھا؟ کیا وہ شریعت کا علم تھا؟ نہیں، حقیقت میں وہ علم لدنی تھا، قلب کا علم، روح کا علم، اپنے ہی اندر اتر کر حقیقت کو پا لینے کا علم، وہ علم جو انسان کے اندر بیٹھے ہوئے فرعون کو قتل کرتا ہے، وہ علم جو آپ کے اندر کی میں اور انا کا جنازہ نکالتا ہے، وہ علم جو انسان کو سکھاتا ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں بلکہ عرش الہی پر کیسے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانیت میں 5 بڑے مرسلین آئے ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ یہ 5 مرسلین حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 ہستیوں کو 2 طرح کے علوم دیے ہیں، ایک شریعت اور ایک حقیقت۔ ان 5 مرسلین کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے 2 حصے دیے گئے جو مجموعی طور پر 10 حصے بنتے ہیں۔ اور جب امام الانبیاء، امام المرسلین، نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس خاص علم کے تمام 10 حصے آپ کو عطا کر دیے گئے۔ یہ خاص 10 حصے کسی کاغذ پر نہیں لکھے گئے، کسی کتاب کی صورت میں محفوظ نہیں کیے گئے۔ یہ 10 حصے نور کی وہ خاص لہریں ہیں جو مرسلین کے سینوں سے نکل کر صرف ان کے خاص پیروکاروں کے دلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 حصے ہیں کہ جن کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، بلکہ یہ خاص علم انبیاء اور مرسلین کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو جو ملا وہ نفس کی پہچان کا علم تھا، حضرت ابراہیم کو فنا فی اللہ یعنی محبت میں سب کچھ لٹا دینے کا علم دیا گیا، حضرت موسیٰ کو تجلی الہی کو برداشت کرنے کا علم دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو روح کی زندگی اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا علم دیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح کو بھی مخفی علوم سے نوازا گیا، اور رسالت مآب نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام علوم کا نچوڑ اور کمال عطا کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر ان 10 باطنی حصوں تک پہنچنا ہے تو ہر شخص کو اس دروازے سے گزر کر آنا ہوگا، جو دروازہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہے۔ کوئی بھی شخص اگر علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دروازے سے گزرے بنا قطعی علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر 30 پارے قرآن کے عطا کیے گئے، مگر 10 کے 10 درجے باطنی علوم کے بھی آپ کو عطا ہوئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص علم اپنے اہل بیت اطہار اور کچھ صحابہ کرام کے سینوں میں انڈیل دیا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک یہ باطنی علم لوگوں کے سینوں میں زندہ رہا اس وقت تک اسلام ایک طاقت بنا رہا، اور جب یہ خاص علم سینوں سے نکل کر صرف کتابوں میں قید ہو گیا تو فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور ناظرین یہ فرقے کتاب سے نہیں بنتے،
پھر کے دل کے اندھیروں سے بنتے ہیں۔ جس دن تزکیہ نفس اور دل کی صفائی ختم ہوئی، اسی دن امت مسلمہ فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئی۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر ہے۔ حق وہ نہیں جس کی ٹوپی کا رنگ الگ ہو یا جس کا مسلک بہت زیادہ مشہور ہو، بلکہ حق صرف وہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی محبت کے نور سے جڑا ہے۔ حق وہ ہے کہ جس کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، لالچ، نفرت نکل چکی ہے۔ حق وہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کی نماز آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا غرور دے رہی ہے تو وہ نماز نہیں، آپ کی انا کی خوراک ہے۔ آپ کا نفس اسی خوراک پر پل رہا ہے۔ اگر آپ کا حج آپ کو حاجی صاحب کہلوانے کی چاہ دے رہا ہے تو وہ سفر کعبہ نہیں بلکہ سفر نفس ہے۔ اگر آپ کی دی گئی زکوٰۃ، خیرات اور فطرانہ یہ سب چیزیں آپ کے اندر ارد گرد کے لوگوں میں مشہور ہونے کی چاہت پیدا کر رہی ہیں تو یہ محض دکھاوا ہے، اور یہ ایسی عبادتیں ہیں جو روز محشر منہ پہ مارتی جائیں گی۔ ناظرین، آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین کا پیمانہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ، بے غرض اور ٹوٹ کر محبت۔ ایسی محبت کہ اگر آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ کا دل لرز جائے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہو تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ باطنی علم کے ان 10 حصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا دل گھر بن جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن کے 40 پاروں کی حقیقت صرف یہ ہے کہ 30 پارے آپ کی زبان پر ہوں اور 10 حصے آپ کے کردار اور اخلاق میں نظر آئیں۔ یقین جانیں کہ جس دن آپ نے اپنے نفس کو مار لیا، جس دن آپ نے دشمن کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دی، جس دن آپ کا دل دوسروں کے دکھ میں تڑپ اٹھا، جس دن آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، جس دن آپ نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیا، تو سمجھ لیں کہ آپ کو قرآن کے وہ پوشیدہ پارے مل گئے ہیں جنہیں 1400 سال سے لوگ ڈھونڈتے آ رہے ہیں۔ یقین رکھیں کہ حق آپ کو وہاں ملے گا جہاں نبی علیہ السلام کی آل کی محبت ہے اور آپ علیہ السلام کی سنت کا نور ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو کتابوں سے آگے بڑھتے ہوئے دل کی زمین پر اترنا پڑے گا، کیونکہ اللہ سجدوں کو نہیں بلکہ سجدہ کرنے والوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور یہی دل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ، اور یہی وہ دل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کی وسعتیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر جس دل میں وہ سما جائے وہیں سے معرفت الہی اور نور الہی کے جھرنے بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم تک بھی رسائی عطا فرمائے، وہ باطنی علوم جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے چھپا کر رکھے ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔